ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات، آپ دے ارشادات عالیہ اور آپ دے پاکیزہ فرمودات این آخری امت واسطے، سادے واسطے، توادے واسطے نجات دا، ہدایت دا، رحمت اور برکت دا اور صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی دا ذریعہ اور سبب ہے. نبی علیہ السلام نے زندگی دے ہر موڑ تے اور ہر موقع تے اپنی امت دی، اپنے لوگاں دی، اپنا کلمہ پڑھن آجیں دی اور بیگانیاں دی، دوستیں دی، دشمنیں دی، ہر ایک دی آپ نے ہمیشہ خیر خواہی کیتی ہے اور آپ نے سب دی رہنمائی کریں جو ہیں، سب لوگاں کو بہترین زندگی گزارن دے اصول سمجھائیں، ضابطے سمجھائیں، جا جاتے ہیں، موقع موقع تے، پل پل تے، ایک ایک گھڑی تے
آپ نے ہر بندے کو، ہر انسان کو، خاص کر مسلمان کو آپ نے بہترین رہنمائی کی تھی۔ ساری تمہاری زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں جڑے شعبے دے بارے نبی پاک نے ساری خیر خواہی نہ کیتی ہوئے یا ساری رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ نکاح دے طریقے دسائن، آپ نے جنازے دے طریقے دسائن، نماز دا طریقہ سمجھائے، خوشی غمی بھگتاون دا طریقہ سمجھائے، لین دین اور کاروبار دے طریقے سمجھائیں، پاکیزہ رہن دے، صاف ستھرے رہن دے طریقے سمجھائیں، کھاون پیون دے اور کپڑے پاون ہنڈاون دے طریقے سمجھائیں، رات کی میں گزارنی ہے، دین کی میں گزارنے، سفر کی میں گزارنے۔ نبی کریم علیہ السلام محسن انسانیت ہے، آپ نے احسانات کی تن بھلائی کی تھی ہے، خیر خواہی کی تھی ہے، اور جنہ لوگوں نے آپ دی تعلیمات تے عمل کی تے وہ ای جہان بھی کامیاب ہوئے اور اگلے جہان بھی کامیابی انہاں دا مقدر بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت ہے جدہ بھی کوئی کاٹھ دیکھے نا، خوشی غمی دا کوئی موقع دیکھے نا، آپ وہ موقع کو غنیمت سمجھیں دے ہیں اور لوگیں کو واز و نصیحت کریں دے ہیں، تقریر فرمیں دے ہیں، واز کریں دے ہیں، اور آپ خطبہ ارشاد فرمیں دے ہیں، لوگاں کو زندگی دے بہترین اصول اور سنہرے طریقے سمجھیں دے ہیں۔ اتنا خیر خواہی، اتنا بھلائی، اتنا رہنمائی، اتنا احساس، اتنی محبت اور شفقت شاید ماں باپ بھی اپنی اولاد نال کرہی نہ کرے جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال کرے دے۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما انتم، میں تو کو ایسا پیغمبر دیتے میں جیڑے پیغمبر دا مزاج ہے، جس پیغمبر دیئے ادا ہے، جس پیغمبر دیئے عادت ہے کہ تواڈی تکلیف ہے جڑی او پیغمبر کو بھی تکلیف محسوس تھی دیئے، تواڈی مشکل این پیغمبر کو اپنی مشکل محسوس تھی دیئے، یعنی تواڈا خیر خواہ اور تواڈا محسن بن گیا ہے۔ اور آپ نے ہجرت کی تھی، آپ نے لوگوں کے ساحر شاعر مجنون آجاں باتاں سنیاں برداشت کی چاں، لیکن آپ نے کہیں کو تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے اسلام دا، ایمان دا، جنت دے داخلے دا جڑا معیار اور میرٹ اور آپ نے جڑا سبب بیان کی تھے وہ بھی یہ ہوئے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بندہ او تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جیتے بے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان دی شرارت کے محفوظ نہ رکھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اسلام دی دعوت پیش کی تھی، اور اسلام دا مطلب مسلمانیں دی عزت دی حفاظت آپ نے کی تھی اپنی فرمودات اور اپنی تعلیمات دے ذریعے، مسلمانہ دے جان دی مال دی حفاظت فرمائی، آپ نے مسلمانہ دے معاملات دی اور گھر بار دی اور بالیں بچیں دی اور کاروبار دی حفاظت فرمائی۔ جیڑا جیڑا بندہ نبی کریم دی تعلیمات کو سمجھے اور عمل کرے اور آپ دے فرامین تے توجہ دے وے، اے یقیناً میں حلفن آدھاں ان دی اللہ تبارک و تعالی عزت دی بھی حفاظت کریں دے، اللہ ان دے مال دی بھی حفاظت کریں دے، اور اللہ پاک ان دے رزق دے در بھی برکت پیدا کریں۔ نکاح دا موقع ہوئے آپ خطبہ ارشاد فرمے دے، عیدین دا موقع ہوئے آپ خطبہ ارشاد فرمے دے، جمعہ دا موقع ہوئے آپ خطبہ ارشاد فرمے دے۔ آپ اگر بارش منگن دی نماز دا اہتمام کرنا تے نال آپ لوگیں کو خطبہ دیں دے، صلاۃ الاستسقاء دے موقع تھے جدہ جیڑی جاتے بہنا آپ لوگیں کو واز کریں دے، نصیحت خیر خواہی باہن دے طریقے، کپڑے دے طریقے، اٹھن دے طریقے دسیں دے، بھائی این کیتا کرو، این کیتا کرو۔ ایک نیوار ایک صحابی کو ڈٹھے نے اونجا مچھاں وجان،
اونجا مچھاں اتنا وجان کہ اون دے اتلے جڑے دو تھوڑ نہ اتلے تھوڑ او نہ نظر دیا یعنی اونجا مچھاں تلے آیا پیا نبی کریم علیہ السلام نے کو سجے آپ کی تھائیں چوپ نہ کریں دیا بندہ جتھا سونا لگدا ہاں کو سونا بنان دی کوشش کریں دیا ان دی وضع قطع ٹھیک کریں دیا ان دی چال ٹھیک کریں دیا ان دے کپڑے دا لباس دا کو سمجھیں دیا خشبو دا کو آپ فرمے دیا میرا امتی جتھا ودا ہوئے سونا لگے ودا خوبصورت لگے ودا اے میرے نبی پاک دے دل سے درد ہوندا آپ نے اپنے جیب بچو مسواک کٹھے ان دے مچھیں تے رکھے نے اور کینچی نالو مچھاں کٹے نے اور آپ نے فرمایا تو اگر میں کٹے نہ رہا سیں تو قیامت لڑی میں حوض کوثر تے تیری انتظار کرے سے یعنی حوض کوثر تے تیری میری ملاقات کنفرم ہے اگر تو ایک کٹے نہ رہ گیا نبی علیہ السلام ہر موقع کو جتنا دے دے ان بندے دی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے یہ کریں دے سجے کھبے مچھیں واد ونجن کوئی حرج نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی مچھ دے بارے روایات چندے کہ انہاں دی سجے کھبے مچھ زیادہ ہوندی ہے تو بھی دیندے ہیں ذرا وٹ بھی دیندے ہیں لیکن اے مچھ جڑی وات وچ آوے منہ وچ آوے بندہ پانی پیوے تے پانی وی والیں کو مچھیاں جے والیں کو لگ کے اندر ونجے بھلا پیچھے ہر گھوٹ تے این کرے بندہ لازم ہیں جوانی دی این کرے وات لازم ہر گھوٹتے ہیں بوتل پیندا پائے چائے پیندا پائے اے بھی ایک کیڑی جوانی ہے بھی تیری مردان کی مچھیں جلاتی ہے کیا آدھے مچھ نہیں تو کچھ نہیں نبی کریم دی تعلیمات ہے نا جڑی وہ بندے کو سونا بڑھیں دی ہے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا لوگیں دے پوزے پاٹ نہیں دیکھنا لوگیں دے حالات اور ماحول کو نہیں دیکھنا اساں ساری دے سب تو زیادہ اگر خیر خواہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی پاک نے ساری زندگی دی ایک ایک ادا درست کیتی ہے کہ فلان چیز ٹھیک کرو فلان چیز ناخن کچے کرو حجامت بنائی کرو اپنے زیر بغل اپنے وال صاف کیتے کرو زیر ناف اپنے وال صاف کیتے کرو مسواک کیتا کرو خشبو لائی کرو دھانتے کرو کپڑے صاف سترے دھوتے ہوئے پاتے کرو جیڑے ویلے جے کو ملو السلام علیکم آکھیا کرو کتنی وڈی سونی تعلیمات تاکہ میرا امتی سونا لگے تاکہ میرے امتی دی وضاحت ٹھیک سارے نبی بڑے خیر خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں موقع تے بھی آپ نے اگر کوئی بات کیتی ہے تو اپنی امت دی خیر خواہی دی بات کی ہون ذرا تھوڑا جہاں توجہ کرو سارے نبی چونکہ خیر خواہ آپ نے جتنا بھی خطبہ ارشاد فرمائے جتنا بھی آپ نے واضح و نصیحت کیتی ہے حق ادا کیتے آپ اور اپنا بھلا نہیں نے سوچا لوگیں نہ بھلا سوچا ایمیں ایک موقع ہا آپ احرام دی حالات چن اور آپ بیت اللہ دے حج دی نیت نال حج دے جڑے طریقے ہیں حج دے جڑے مناسک ہیں آپ وہ پورے کرنے ودے آپ حج تے ہیں آپ نے زندگی ایک حج کی تھے اور آپ نے 4 عمرے کی تن 4 عمرے ایک حج نبی کریم علیہ السلام حج چن جے کو حجۃ الوداع آدم آخری حج این حج دے بعد آپ جڑے ویلے واپس آئے مکہ تو تے آپ دی ول طبیعت علیل تھی وقت آپ بیمار تھے ذوالحج دے مہینے چ آپ دی واپسی تھی محرم چ آپ دی طبیعت خراب تھی محرم ول سفر آپ بیمار رہ گئے ربیع الاول چ نبی کریم علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی حج تو چند مہینے چند دن آپ حیات رہ گئے نبی علیہ السلام نے حج کی تھے جی میں کل سعودی عرب میں حج جائے اور حج دا جڑا بہترین رکن ہے اہم ترین رکن وہ ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات دے میدان حاضری آپ نے فرمایا جڑا حاجی عرفات دے میدان حاضر نہیں تھیندا اوندا حج ادھورا ہے اور جڑا عرفات دے میدان حاضر تھی وجے اوندا حج پورا ہے وقوف عرفہ اہم ترین رکن ہے اور وہ کیوں اہم ترین ہے ان دی وجہ وقوف عرفہ دی اہمیت دی وجہ کیا 8 ذوالحج منا ول 9 ذوالحج سارا دین عرفے
ولا نو ذی الحج علی رات دا دی رات او ول اگو مزدلفہ منا، یہ سارے جڑے طریقے کارن انہیں دے وچوں اے ضروری کیوں ہے؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے این عرفات دے میدان چی خطبے دا اہتمام کیتے، لوگیں دی خیر خواہی دا اہتمام کیتے، اور یہ ایسا نہیں ہے، بڑا عظیم نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھو مسلمانے دی عید ہی نہیں بار حج والے دی ذوالحج دی 9 تاریخ عرفے والے دی نبی علیہ السلام آپ حج دا احرام بدھا ہویا ہی نہیں، جی میں خطبہ تھا کل 12 بج کے 18 منٹ تے خطبہ شروع تھا، 12 بج کے 40-41 منٹ تے خطبہ ختم تھا، والاذان تھا یہ ظہر دی، والنماز تھا یہ نماز دے فوراً بعد، والاذان تھا یہ والنماز تھا یہ تکبیر تھا یہ والنماز، ظہر اثر کٹھی پڑھی گئی ہے، بالکل ادھے گھنٹے دے اندر اندر سارا پراسس خطبہ ارشاد فرمائے نبی پاک، دور دور تو لوگ آئے ودے ان، قریب قریب تو لوگ آئے ودے ان، آپ نے سارے کو بڑا سونا واز کیتے اور آپ نے سونی تربیت کیتی ہے، اور جڑے جڑے بندے نبی پاک دے کٹھے حج کیتے اور جائے نبی سیدہ خطبہ سنے، بس او اگر آپ تے خطبے تے عمل کریں نہ رہ گئے بعد ہے، ہمیں نبی سیدہ الملاقات ہوں دی نہیں ہوئی تھی، اللہ ہوں دے ہوتے راضی اور اللہ ہوں دے ہوتے جنت واجب کر دے سے، کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی دا خلاصہ میں چاہنا آج سارے پاکستان دا سمجھو حج 9 ذوالحج ہے، 9 ذوالحج نبی علیہ السلام خطبہ دے دیں، میں تساں احباب کو اگر تساں توجہ نال سنو نبی علیہ السلام دے خطبہ حج اور آپ دے واضح و نصیحت دے عظیم کلمات اور آپ دی تربیت دے ہوتے بولی ہوئے قیمتی فرمودات میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ اساں غور نال سنو کہ ہادی کائنات نے سبل اور رہبر اور ساری کائنات دے امام نے نبی کریم علیہ السلام نے ساری کتنا پیاری خیر خواہی فرمائی، مختصر کیا وقت ہوندے بھائیو، زیادہ لمبی چوڑی تقریر دا مقصد نہیں، صرف اتنا گزارش کرے ساں جاگ کے بہو، کیونکہ میں اپنا واز نہیں پیا کریں دا، اپنی تقریر نہیں پیا کریں دا، آج دے خطبہ جمعہ 9 ذوالحج 2025 دے این جمعہ مبارک مرکز توحید قصبہ گگو دے سٹیج دے اپنا خطبہ پیش نہیں کریں دا پیا، آج تو اکو نبی پاک دا خطبہ سننا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک مبارک عظمت علی زبان وچوں نکتے ہوئے قیمتی الفاظ، جنہاں دے الفاظاں دے بارے اللہ نے قسم چاہتی ہے کی لہی یا رب، اے میرے پیغمبر تساں جڑے ویلے زمین تے فرمین دے ہو نا یا رب، تواڈے یا رب آکھن دی قسم ہے کی لہی یا رب، اور جڑے نبی کریم دے الفاظاں دے بارے میرے سونے رب نے فرمائے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اے میرے محبوب تساں جدہ ہی بولیں دے ہو، جدہ بھی بولیں دے ہو، میں رب دی مرضی نال بولیں دے ہو، اور تواڈی زبان مبارک دا نکھتا ہویا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر بول، ہر فرمان لوگاں واسطے دین بھی ہے کہ لوگاں واسطے خیر خواہی بھی ہے، ہر جملہ دین ہے، اور آپ نے خود کیا فرمائے؟ آپ نے فرمائے اوتی تو بے جمع میں الکلم، میں کو رب نے اتنا گفتگو اتنا کلام عمدہ دیتی ہے، لفظ میں تھوڑے بولے نا لیکن اندے چ مطلب بہت ڈھیر ہوندے، لفظ تھوڑے بولے نا، تو سا دیکھو نبی صحیح کو گزرے ہیں کتنا عرصہ گزر گئے، لیکن بڑے بڑے محدث ہیں نبی پاک نے حدیثاں لکھ دے پہن، شروحات لکھ دے پہن، کئی کئی جلدیں چ لکھ دے پہن، لیکن اجا تک نبی پاک دے بولے ہوئے مبارک بولیں دی تشریح دا اور مفہوم سمجھاون دا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا، اتنے وڈے قیمتی بول آپ جدہ ہی بولیں دے تھوڑے لفظ مختصر لفظ، لیکن آپ بولیں دے بڑے قیمتی لفظ، یعنی آپ دے لفظیں اتنا گہرائی ہوندی ہے
کہ بندے کو بڑی زندگی لاونی پندی گئی مفہوم سمجھن دی خاطر نبی علیہ السلام دے بول تواڈے سامنے ایک کچھ تمہید آئی جیندے اندر میں نبی پاک دے خطبے دی آپ دے بولاں دی آپ دے فرامین دی اور آپ دی گفتگو دی اہمیت تواڈے سامنے رکھی ہے کہ ساکو توجہ کرنی چاہیے اور خطبہ شروع کرن تو پہلے ذرا اے بات بھی سنو آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وواآها واداها وعمل بها میرے امتیوں سن گنو مرد یا عورت جیڑا بھی میں نبی پاک دی ایک بات سن گنے ول سمجھے ول غور کرے ول اگتے سناوے ول آپ عمل کرے فرمایا میں دعا دینا اللہ قیامت چلنی بندے دے چہرے کو ترو تازہ کر دے سے ہن تساں این نیت نال توجہ کرنی ہے تاکہ قیامت چلنی ساڈا چہرہ ترو تازہ راوے تاکہ ساڈے اوتے اللہ دی رحمت راوے ہن آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے کتنا عظیم میری کیا مجال کہ میں نبی پاک دے خطبے دے بیان کرن دا حق ادا کر سکا میں نہیں کر سکا اتنا بڑے بڑے محدثین بھی نہیں کر سکے میں تو بیکار اور علماء کرام دا خادم تے جوتیاں چاون والا نوکر لیکن میں اے سمجھنا کہ اگر اسا تساں آج دی مبارک مجلس خطبہ جمعہ اللہ دے گھارے چ بیٹھ کے نبی پاک دے خطبے کو اساں اگر ڈسکس کیتا اور سنیا اور سمجھا اور اون تے عمل کیتا انشاءاللہ ساری زندگی بھی رب سونی بنا دے سی اور اللہ ساری آخرت بھی سونی بنا دے سی این نیت نال انشاءاللہ بہنے نبی علیہ السلام خطبہ شروع کیتے نے لیکن آپ نے پہلے پتہ کیا فرمایا آپ نے پہلے کیا فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ میرے کنے آج زندگی گزارن دے طریقے سے گنو ہو سکتے تواڈی ساری آخری ملاقات ہو کتنی پیاری بات لوگو جیڑو آئیو جتھو آئیو جیڑے بھی آئیو خالی نہ منجو میرے کے زندگی گزارن دے طریقے گنو انہا مطلب ہے زندگی گزارن دے طریقے صرف نبی پاک کے ملدن ہر کہیں کے نہیں مل رہے نبی پاک کے ملدن خذو انی مناسککم خذو انی مناسککم تھوڑا والیوم نہ کھولے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحابہ جڑے آئے ہو تسا میرے کے طریقے سے گنو زندگی گزارن دے طریقے اصول میرے کے سے گنو ہو سکتے تواڈی میری آخری ملاقات ہوئے تے آج دی ملاقات دے بعد والو ہو سکتے تواڈی ساری ملاقات ہی نہ ہوئے تے تسا آج شادی دے طریقے غمی دے طریقے نماز دے طریقے حج دے طریقے روزے دے طریقے میں آمنہ دلال ہادی کائنات رہبر انسانیت اللہ دا پیغمبر موجود ہاں میرے کے زندگی دے طریقے سے کنو اپنی مرضی دی زندگی نہ گزرائے جانوریں دی طرح زندگی نہ گزرائے تواڈی زندگی دے سارے اصول میں آمنہ دلال تو کو دسن والا لہذا میرے کیسے کنو ہو سکتے تواڈی ساری پہلی ملاقات ہو سکتے تواڈی ساری آخری ملاقات ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ باتاں سمجھایا تے آپ نے جڑے ویلے لوگاں دی توجہ آپ دو کرائی لوگاں دی توجہ آپ دو کرائی تے لوگاں نے توجہ کی تھی سارے سوچا بھی ہو سکتے آخری ملاقات ہوئے چلو بھی توجہ کروں سکھوں تواڈی ساری بھی ہو سکتے آخری ملاقات ہوئے یہ بھی تھی سکتے نا ہو سکتے آج آخری جمعہ ہوئے یہ بھی تھی سکتے ہو سکتے تواڈی ساری آخری زندگی دی نماز ہوئے یہ بھی تھی سکتے لہذا سارے توجہ نال سنو سکھو سارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے لوگو جی تے اللہ نے آپ تے خطبے دے ایک جملے کو محفوظ کی تھے سادے تک پہنچائے آپ نے فرمائے جی میں اے شہر مکہ کھڑے ہیں عرفات مکہ چھے آپ نے فرمائے جی میں اے شہر جی میں مکہ عزت علیہ عظمت علیہ حرمت علیہ جی جی میں آج دا دین عزت علیہ حرمت علیہ جی میں مہینہ ذوالحج دا
عزت علیہ عظمت علیہ جویں تساں سارے ذوالحج دے مہینے دی عزت کریں دے ہو جویں تساں سارے اج دے دین دی عزت کریں دے ہو جویں تساں سارے این شہر مکہ مکرمہ دی عزت کریں دے ہو جی اللہ دے نبی مکہ بھی سارے نزدیک عزت علیہ تے اج دا دین بھی سارے نزدیک عزت علیہ تے اے مہینہ ذوالحج بھی سارے نزدیک عزت علیہ آپ نے فرمائے والا سنو جویں شہر دی عزت کریں دے ہو جویں تساں دین دی عزت کریں دے ہو آپ نے فرمائے جویں تساں مہینے دی عزت کریں دے ہو آپ نے فرمائے ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے لوگوں میں آمنہ دلال دی پہلی بات ہی وے جویں ذوالحج دے مہینے دی عزت کریں دے ہو جویں تساں اج دے دین حج والے دین دی عزت کریں دے ہو جویں تساں مکہ شہر دی عزت کریں دے ہو جے تیں جیندے رہو میں آمنہ دلال دی نصیحت ہے ایویں لوگاں دے مال دی بھی عزت کیتی کرو لوگاں دے خون دی بھی عزت کیتی کرو جویں تواڈے نزدیک ذوالحج دا مہینہ شان علیہ ایویں لوگاں دے خون دی بھی شان سمجھی کرو جویں ایڈی بھار تواڈے نزدیک شان علیہ ایویں تساں لوگاں دے مال دی بھی شان سمجھی کرو امام کائنات نے فرمائے جویں تواڈے ہوتے اج دے دین دی توہین کرنا حرام ہے جویں ذوالحج دے مہینے دی بےزتی کرنا حرام ہے جویں تواڈے ہوتے مکہ مکرمہ دی گستاخی کرنا حرام ہے ایویں تواڈے اوتے لوکاں دے خون دی گستاخی کرنا حرام ہے لوکاں دے مال دی توہین کرنا حرام ہے لوکاں دی عزت بھی تواڈے واسطے ایویں واجب ہے جویں مکہ دی عزت واجب ہے لوکاں دے مال دا اکرام ایویں واجب ہے جویں اج دا دین واجب ہے لوکاں دے مال تے لوکاں دا خون تواڈے واسطے ایویں عزت دے قابل ہے جویں اے مہینہ تے اج دا دین تے مکہ قابل ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا فرمایا میں آمنہ دلال دا حجۃ الوداع دے خطبے دا اے پیغامی وے لوگاں دے مال دا بھی خیال کرنے تے لوگاں دے خون دا بھی خیال کرنے پہلی بات جی میں مکے دا احترام کریں دے ہوئی میں لوگیں دا بھی احترام کریں جی میں آج دے دین تکریم کریں دے ہو میں لوگاں دی بھیڑ بکری دی بھی تکریم کریں دے لوگاں دی گاؤں مانجھ دا بھی احترام کرنے لوگاں دے پیسے لوگاں دی مزدوری لوگاں دی کمائی لوگاں دی پتھر پسینے دی مزدوری دا بھی حیا کرنے جی میں ذوالحج دے نو دے دین دی عرفہ دے دین دا حیا کرنے لوگاں دی فصل دا حیا کرنے لوگاں دے مال دا اے میں آمنہ دے لال دا خطبہ ہی وے اے میری نصیحت ہی وے لوگاں کو گاجر مولی دی طرح کٹنا نہیں جانوران دے خون دی طرح لوگاں دے خون وہامنے نہیں لوگاں دا خون بھی توڑے واسطے اتنی اہمیت رکھ دے جتنی یہ آج دا دین اہمیت دا حامل ہے کا حرمت یومکم ھذا شہرکم ھذا بلدکم ھذا معاشرے کو بہترین بناون دا بہترین اصول میرے مصطفیٰ دسا ہے اگر میں توارے خون دی عزت کراں تساں میرے خون دی عزت کرو میں توارے مال دی عزت کراں تساں میرے مال دی عزت کرو رب دی قسم چاہ کے آدھا معاشرے چ امن ہی امن ہو سی اے میرے نبی پاک دے قیمتی جملے سونے نال لکھن دے برابر مال دا بھی خیال کرنے تے جان دا بھی تے جڑا جان دا خیال نہ کرے سی اساں تے مزاق سمجھی ولے ہونے
کہیں کو مارن کٹن تچھن چاٹا مارنا کہیں کو بیزتا کرنا یہ تو ساری چٹکی دا کھیل کہیں کو قتل کرنا کہیں دی رات وہاونی میرے دیکھو وہ جھیڑے لاونا لے ہو تے اپنے غرور تے اپنے زد دی وجہ تو اپنے ہاتھ تے اسلحے تے ہتھیار چاہ کے بھیڑانا لے ہو تو اڈے انہیں جھیڑیں میرے وطن وسیب تے بڑے بڑے سونے گبھرو تے نوجوانے کو ضائع کر دیتے تو اڈے انہیں جھیڑیں میرے وسیب تے بڑے بڑے ماما کو اور میرے وطن دے بڑے بڑے بزرگیں کو روا دیتے تو اڈے انہیں زد نے تو اڈے انہیں جھیڑیں نے میرے وطن وسیب دے چھوٹے چھوٹے معصوم بالے کو یتیم کر دیتے حرام ہے لوگے دا خون وہاونا یہ حجت الوداع دے خطبے دا اہم نقطہ ہے حرام ہے خون نہیں وہاونا کہیں دا مال کہیں دا چوری نہیں کرنا ڈکیٹی نہیں کرنا کہیں دا گھا چوری نہیں کرنا کہیں کو تکلیف نہیں دیونی اے میرے نبی پاک دے آج تو 1600 سال پہلے حجت الوداع دے موقع تے بولیو ایک قیمتی جملے ہی نہیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی وسیب ٹھیک تھی سکتے معاشرہ ٹھیک تھی سکتے اگر اسا محسن انسانیت دے انہیں قیمتی جملے تے عمل چکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمائے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء دے اندر فرمائے جیڑا بندہ کہیں بندے کو کہیں ایماندار کو جان بوجھ کے قتل کرے مار دے وے قتل کر دے وے ان دے گھر علی کو بیوہ کرنے وے ان دے بچے کو یتیم کرنے وے تیا کر کے مار دیتے قتل کر دیتے زی اللہ تعالیٰ فرمائے دے انجا برا مالے انجا برا مالے وسیب دی تباہی ہے معاشرے دی تباہی ہے افراتفری دا ذریعہ ہے انتشار دا ذریعہ ہے اللہ دی ناراضگی دا ذریعہ ہے اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ ایمیں چا کرے جے کو اپنی تلوار تے ناز ہے جے کو اپنے اسلحے تے ناز ہے جے کو اپنی بلوچکی تے ناز ہے جے کو اپنے پسٹل تے ناز ہے جے کو اپنی کلاشن تے ناز ہے جے کو اپنی قوم تے ناز ہے جیڑا بندہ کئی مومن بندے مسلمان ہمسائے رشتہ دار اپنے پرائے کو جیڑا بھی قتل کرے سی اللہ دے ڈاس لے ہو جہنم ایدہ ٹھکانا جہنم ہے میں اللہ دیکھن گوارا نہ کرے سا پچھن گوارا نہ کرے سا حساب کرنا گوارا نہ کرے سا جیڑا اپنی اممہ دے لہو وہائی ودے جیڑا اپنے ابے دے خون وہائی ودے جیڑا بھرامیں دیاں رتاں وہائی ودے جیڑا ہمسائیں دے قتل کی تھی ودے جیڑا بالیں کو در در تے رولی ودے جیڑا ماما تے بزرگاں تے پیو ماں کو برباد کی تھی ودے اللہ فرمے دے لیکن حساب دی لوڑ نہیں فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما قاتلو ایک جوان نیوے ماریا تسا میرے وسیب دے قاتل ہو تسا میرے وطن دے قاتل ہو تسا خاندان دے قاتل ہو تو آدھے کنے پیسہ نہیں جھلیں دا تو آدھے کے اسلحہ نہیں جھلیں دا تو آدھے کے پوزے نہیں جھلیں دے تسا ہار منن گوارا نیوے کریں دے خطبہ حجت الوداع دا پیغام
آمنہ دے لال دا پیغام رب ذوالجلال دا پیغام میرے وسیب تے وطن دا ہر بھیرا کن کھول کے سن گنے این بات کو سنن دے بعد بھی اگر پوزے مریں دے رہو این بات کو سنن دے بعد بھی دھمکیاں دے رہو این بات کو سنن دے بعد بھی لوگاں کو قتل کرن دیا باتاں کریں دے رہو اگو توڑا اپنا نصیب ہے اللہ دے اے میرا بندہ ہے اے میرا بندہ ہے میں کو ماں دے پیٹ جنوں مہینے پیدا کرے دا رہ گیا تیجا شکلہ بھی میں اللہ بنے دا رہ گیا ساری کائنات کے زیادہ میں کو پیارا ہے ایکو قتل کرن تے دور دی بات ہے اگر تائیں دا وال ننگا کیتا میں اللہ تے کو جہنم دے دے سا اگر تائیں کو تکلیف لیتی ہے میرا بندہ ہے پالیا میں پیدا میں کیتے روزی میں دیتے روٹی میں دیتی ہے ادھی شان میں بدھائی ہے خبردار 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 اپنی بلوچ کی اپنی جیب رکھ اپنی قوم دا ناز اپنی جیب رکھ اپنا پیسہ اپنی جیب رکھ اپنا اسلحہ اپنی جیب رکھ اللہ فرمائے دے جڑے ویلے میری بارگاہ جا سے جڑی رات وہا کے آیا کھڑا ہو سے قتل کر کے آیا کھڑا ہو سے مخلوق میری دا خون وایا ہو سا جڑے ویلے میرے کیا سے میں تے کچھ جہنم دی بھادا بالن بنا دے سا ایک دیوار واسطے نا دا دیوار واسطے نا 100 دیوار واسطے نا اللہ دے خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ تے کچھ جہنم جپا دے سا جتا موت ہی نہیں آوڑی صرف جہنم جنا پیسا اگلی گال بھی سن وغضب اللہ علیہ جیتے جہنم جراسیں میں اللہ دا غضب تیرے اتے اندر آسی قہار اندر آسی میرا غضب تیرے تے صرف غضب بھی نہیں اگلے جملے سن اللہ دے والا نہ ہو میں اللہ دی تیرے اتے لانت وستی راسی جہنم دے وچ بھی تو لانت کے کہنا بچیں جہنم دے وچ بھی میرے غضب کے کہنا بچیں ہمیشہ جہنم جراسیں صرف جہنم کہنا ہو سی اللہ دے وعد لہو عذاباً عظیما یاد رکھیں تیرے واسطے وڈا عذاب ہو سی اللہ ہی دا قصور کیا اللہ دے میرے بندے دی رات وائی ہے ای میرے بندے دا خون وائے ای میرے بندے کو قتل کیتے تھوڑا ہوش ای میڈیا نے سب کو تباہ کر دیتا ای فیس بک نے سب کو تباہ کر دیتا یہ ٹک ٹاک بنے جو ہیں کلپ بنے جو ہیں لوگے کو پوزے دینجے میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بال جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے جنہیں اچھا کھامنا پیونا انہیں دے سر تو انہیں دے ابے دی شفقت دے سائے کھس کی دن اسائینا بڑھڑے پیو ماں کو اپنے نوجوانہ دے جنازے کو کندھے دے مارتے مجبور کر دیتے سارا پیسہ سارے کے نہیں جلی رہا میں اتھا ٹیک ٹاک تے بے کے آدھا تے کو میں او نشانہ بنے سا تیری بوٹی بوٹی کر دے سا او آدھے میں تے کو بوٹی بوٹی کر دے سا شیطان تاکے چ بیٹھا ہوں دے نہ میں تیری بوٹی بوٹی کر سکیا نہ تو وچو شیطان نے تریجھے کو شیطان بنا کے تیار کیتے وہ میرے تے حملہ کر گئے میرے پچھلے آئے کہ تائیں ماریے تیرے اتے حملہ کر گئے تیرے پچھلے آئے کہ میں ماریے خاندان دے خاندان شیطان نے لڑوا دیتن تیرے میرے ٹک ٹاک دے پوزے دی وجہ تیرے میرے کلپ دی وجہ اتنا تا سمجھے ہاں چلو بھرا نہیں سمجھدا مسلمان نہیں سمجھدا ہمسایہ نہیں سمجھدا رشتہ دار نہیں سمجھدا انسان تے سمجھ اللہ دا بندہ تے سمجھ اے تے سمجھ بھئی اللہ دا بندہ ہے شکل دا کالا کیوں نہیں قوم دا نیچ کیوں نہیں کوئی تیرے پیسے دا مقابلہ نہیں کر سکدا تیرے منجیں تے پوزیں دا مقابلہ نہیں کر سکدا میرا بھرا میں ہاتھ بات کے آکساں آخر یہ کوئی تے رب بنائے تو رب دی بنی ہوئی چیز کو چھڑے سے کیا رب تے کو رہنڈے سے رب دی بنی ہوئی چیز کو چھڑے سے کیا رب تے کو معاف کر دے سے نبی کریم علیہ السلام دا خطبہ ہے آپ نے فرمائے بھائی گال سنو جی میں اے اج دا دین عزت علیہ نا ایویں لوگیں دا خون بھی عزت علیہ
جویں مہینہ عزت ہے ایویں لوگوں دا مال بھی عزت ہے. تے اگلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ فرمائے دے باطل طریقے دے نال ناجائز طریقے دے نال لوگاں دے مال نہیں کھاونے. ناجائز طریقے دے نال لوگاں دا مال. ساری عادت ہے بھائی جان ناراض نہ تھی ساری عادت. میں جائیں کئی بھرائی ہو جائیں جڑے او گاجاں بھی ہیں چنگا کھندے بھی ہیں ہنڈے نے بھی ہیں تے آمدنی کوئی کہہ نہیں ظاہری طور تے کام ٹکے دا کہہ نہیں پتہ نہیں کڈو ہوندی پئی کوئی پتہ نہیں. لوگوں دا مال ناجائز طریقے نال نہ کھاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہے گگیٹھ جتنا کہیں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے سی قیامت لڑی اللہ 7 زمینیں دا توق تے پٹا بنا کہیں دے گل جپا دے سی. کہیں دا مال نہیں کھاونا کہیں دا مال نہیں کھاونا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے سنگ علی بکری نے بغیر سنگ علی کیٹی بکری کو اگر سنگ ماریا ہو سی اللہ قیامت لڑی کیٹی بکری کو سنگ عطا کرے سی تے اللہ بدلہ گھنا دے سی. تے اساں زمینہ کھا گئے اساں دکانہ کھا گئے اساں قرضے کھا گئے اساں پیسے کھا گئے اساں لوگاں دی ڈکیٹی کر کے مال کھا گئے چوری کر کے مال کھا گئے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او لوگو جڑے ناجائز طریقے اپنی کمائی تے اپنا کھاؤ ناجائز طریقے تے لوگیں دے مال نہ کھاؤ. رشوت گھن کے کام کرنا ناجائز طریقہ ہے. رسول اللہ دی سنت شیو کر کے پیسے کماونا اے ناجائز طریقہ ہے. سگریٹ نسوار ہوکا نشاور چیزاں ویچ کے پیسے کماونا اے ناجائز طریقہ ہے. تماخوں دیاں فصلہ رہا کے تے کاروبار کرنا ناجائز طریقہ ہے. جیڑا بندہ رتے مرچیں دے ویچ ایمیں کلیجی دی رات چا سٹے تے ناجائز طریقے نال مرچاں بنا کے لوگیں کو کھواوے تے پتھر کوٹ کوٹ کے روگڑے پی پی کے کھواوے اے ناجائز طریقہ ہے. جیڑا بندہ ناجائز طریقے نال کہیں دا مال کھندے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وسیب ٹھارنا چاہتے ہو علاقہ ٹھارنا چاہتے ہو امن آننا چاہتے ہو. میں آمنہ دے لال دا خطبائی ہوئے مکے آلے تو سبھی سنگن ہو تے اگتے بھی پوچھاؤ کگو آلے کو بھی ڈساؤ تیرے آلے کو بھی ڈساؤ پاکستان آلے کو بھی ڈساؤ ساری دنیا کو ڈساؤ. لوگیں دا مال بھی تو دے ہوتے حرام ہے تے لوگیں دا خون بھی تو دے ہوتے حرام ہے. جڑا مال ناجائز طریقے نال کھا سی. نبی علیہ السلام منڈی اچ گئے نا ہاتھ ماری نے دانے دے ڈھگش تے دانے سینے ہن. آپ نے فرمایا اوتے سکے تے تلے سینے ہن. آدھے صحیح بات ہے وکرا نہ تھی وے ہائی. آپ نے فرمایا جڑا این طریقے تے وکرا کرے نا جی میں توں کرنا پئی تے اے دھوکھا ہے تے جڑا دھوکھا کر کے کرے اوندا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. جیڑی گوں جڑا بچہ جڑا گابا جڑی بھیڑ جڑا داند جڑی بکری سادے داد ہی کہنا آئی اساں کو حاجی بنا کے سونا کر کے منڈی گھن گئے نا تے تعریف دے پول بدن. کیا خیال ہے جانور قربانی دا وچیں جو ہیں ویڈو نمبری گھن جو ہیں ویڈو نمبری وپاری آدم سادہ سیزن ہی ہوئی یہ اساں کوئی تھوڑا جہاں ٹھٹے مٹھے تیوں تو کھوسوں کیا اللہ دے ناجائز طریقے نال کہیں دا مال نہ کھاؤ. جائز طریقہ ہوئے حلال طریقہ ہوئے کھاؤ کاروبار سنت ہے. دھی بھین دا حق کھا گئے ہیں ناجائز ہے. یتیم غریب دا مال کھا گئے ہیں ناجائز ہے. ڈکیٹی چوری دا مال کھا گئے ہیں ناجائز ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے خطبہ دے موقع تے بڑی بہترین بات فرمائی. آپ نے فرمائے لوگو یہ دو چیزیں نہ خیال کرائے لوگیں دے مال دا بھی خیال کرائے تے لوگیں دے خون دا بھی خیال کرائے لوگیں دی جان دا بھی خیال کرائے. حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے اپنے بھرا دے کو ہاتھ کہنا چاہتے ہیں بھرا نے بھرا کو قتل کر لیتا ہا قابیل نے قتل کر لیتا ہا. قیامت تک واسطے جیڑے قتل تھی سن اندے کھاتے چی گناہ پوسی قتل اچھی چیز نہیں.
میرے بھائیوں نیاز مندی اچھی چیز ہے، صلح اچھی چیز ہے، بندہ اپنے بالیں بچے دی گزران سوچے اے اچھی چیز ہے، بندہ لوگیں دا بھلا سوچے اے اچھی چیز ہے، لوگیں دی خیر خواہی کرے بندہ اے اچھی چیز ہے۔ خطبہ حجت الوداع لمبا چوڑا خطبہ ہا، ڈھیر ساریاں باتاں میرے نبی پاک نے سمجھائیں، لیکن میں تمہارے سامنے دو باتاں رکھیں۔ جیویں آج دا دین عزت ہے، جیویں اے مہینہ ذوالحج عزت ہے، جیویں اے مکہ شہر عزت ہے، لوگاں دا خون بھی تواڈے واسطے ایویں حرمت اور عزت ہے، لوگاں دا مال بھی ایویں تواڈے واسطے عزت اور حرمت ہے۔ اللہ ساکوں لوگاں دے مال دی، لوگاں دے جان دی حفاظت کرن دی اور انہاں نال خیر خواہی کرن دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔